بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. الحمدللہ اس وقت کی اس نشست میں قرآن عربی کے قواعد کا ایک حصہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے. کتاب نہیں ملی جی؟ کون کہہ رہے؟ کوئی دوسری لے آئے، ان کو کہ دوسری لے آئے اور جو فوٹو اسٹیٹ وہ لے آئے. فوٹو اسٹیٹ ایک مجھے دے دیجئے، باقی سب کو دے. سبق نمبر 15 آپ حضرات کے سامنے شروع کیا تھا، لیکن اس کا کچھ حصہ ہوا تھا، باقی حصہ باقی ہے. ابھی ہم سبق نمبر 15 کی تکمیل کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا عنوان، جس کی ابھی فوٹو اسٹیٹ آپ حضرات کو دی گئی، کتاب میں بھی یہی سبق ہے، بس تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے، وہ انشاءاللہ وہ ہم اس میں نیٹ میں بھی جاری کر دیں گے جو تھوڑی سی تبدیلی. جزاک اللہ. پرانی نئی کتاب جی ٹھیک. اس سبق میں 3 قسم کے الفاظ کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ تینوں قسم کے الفاظ قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. آپ اوپر عنوان دیکھیے، عنوان ہے حروف شرط، تفسیر اور مقاربہ کے الفاظ کا تعارف. یہ عنوان ہے. حروف شرط سے مراد وہ حروف ہیں جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کا ترجمہ اردو میں اگر یا جو یا جس موقع کی مناسبت سے جو شرط والا ترجمہ بنتا ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اور حروف تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جو کسی بات کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور مقاربہ کا معنی مقاربہ قرب سے ہے، یعنی وہ الفاظ جو عربی زبان میں کسی معنی یا مطلب کا قریب ہونا بتاتے ہیں، جس کے لیے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ان قریب میں آ جاؤں گا، بہت جلد میں آپ کے پاس ہوں گا، تو بہت جلد، ان قریب. یہ الفاظ اردو میں ان قریب، یہ عربی کا لفظ ہے جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان قریب، ان اور قریب دونوں عربی کے الفاظ ہیں، لیکن اردو میں استعمال ہوتے. تو یہ 3 قسم کے الفاظ ہیں جو ہم ابھی پڑھیں گے. آپ حضرات کے سامنے پرچہ ہے یا کتاب ہے، اس سے دیکھ لیجئے. متفرق طور پر استعمال ہونے والے الفاظ کو درج ذیل قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 حروف شرط. بعض حروف ایسے ہیں جو شرط کے بیان کے لیے آتے ہیں اور ان کا ترجمہ اگر یا جب کیا جاتا ہے. یہ حروف شرط کہلاتے ہیں. حروف شرط یہ ہیں. حروف شرط کا ٹیبل بنا دیا گیا، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور قرآنی مثالیں لکھ دی گئی.
نمبر 1 ان، اس کا معنی ہے اگر. قرآن پاک میں اس کی مثال ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. ان کان لکم، اگر ہے تمہارے پاس قیدن کوئی تدبیر، فقیدون تو تم تدبیر اختیار کرو. اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے تو تدبیر کرو. آگے ہے دوسری مثال فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. فَإِن سو، فا کا معنی سو اور ان کا معنی اگر. تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا. یؤتکم اللہ اجرا حسنا. اجرا حسنا کا اگر میں آپ سے پوچھ لوں یہ گرامر میں کیا چیز ہے تو ذرا سوچ لیجئے کہ یہ کیا ہو سکتے ہیں گرامر میں. جی کیا؟ جی کیا فرما رہے ہیں؟ جو پہلے فرما رہے تھے وہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت اجرن حسنا. اچھا یہ منصوب کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. اس پر زبر کیوں بلا؟ کیونکہ اللہ اجر دے گا. تو دینے والا کون ہے؟ ذرا قرآن کے الفاظ کو ہم سمجھ لیں. فَإِن تُطِيعُوا، میں ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں جی. فا کا معنی کیا جی؟ سو. ان کا معنی اگر. تُطِيعُوا اطاعت سے ہے. یہ حصہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں، صرف والا حصہ، صیغوں والا اور فعل والا حصہ آگے آ رہا ہے. سو اگر تم اطاعت اختیار کرو، یؤتی کا معنی دے گا. یؤتی کا معنی کیا جی؟ ایتا کا معنی ہوتا دینا. یؤتکم، بتائیے جی کیا ترجمہ جی؟ تمہیں دے گا. اللہ، کون دے گا؟ اگر میں لفظ اللہ پر آپ سے پوچھ لوں ضمہ یعنی پیش کیوں ہے تو وجہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے جی. اجرن حسنا، دے گا وہ کیا؟ جو چیز دی جا رہی وہ مفعول، تو اجرن حسنا مفعول ہے، لیکن دونوں یہ موصوف صفت ہیں. بہترین بدلہ دے گا اللہ، بہترین اجر دے گا. اب سمجھ گئے جی الفاظ؟ اگر تم اطاعت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں، اگر آپ نے یہ عربی گرامر اس طرح پڑھ لی اور پھر ہم نے انشاءاللہ اسی طرح قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیا تو پھر زندگی بھر کا مسئلہ، کیونکہ وہ آپ کو قرآن پھر رٹنا نہیں پڑے گا، پھر آپ کو خود معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے. بلکہ 1-1.5 پارے کے بعد تو آپ خود کریں گے ترجمہ انشاءاللہ. نئی چیز کا آتا رہے گا، جو پڑھی ہوئی چیزیں وہ بالکل واضح ہوتی چلی جائیں گی. یہ آپ نے ترجمہ کیا تو اگلا بھی ترجمہ میں آپ ہی سے کروں گا جی. سو فا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حروف کے بیان میں. فا با اگر کچھ رہ گئے وہ آگے آ جائیں گے. یہ حروف ہیں جو جوڑ کے لیے استعمال ہوتے، یعنی یہ فا کا معنی ہوتا ہے پیچھے کوئی بات ذکر کی جا رہی. جب میں کوئی بات شروع کروں، چنانچہ، اگر میں چنانچہ سے گفتگو کروں آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ نہیں لگے؟ یا میں کہوں سو، آپ کو بڑا عجیب لگے بھائی سو سے کیوں گفتگو شروع کر رہے؟ اگر میں کہوں لہذا تو آپ کو عجیب لگے گا. اس سے پتا چلا کہ پہلے کوئی جملہ ہے تو فا سے پہلے بھی قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اس کا یہ اب اجر بتا. سو لہذا تمہیں اللہ اجر دے گا. لہذا سو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لہذا بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کے اردو میں جو لہذا یہ عربی کا لفظ ہے، یہ کس کا لفظ ہے؟ چلو آج سے ہم اردو کا بھی تھوڑا آپریشن کرتے رہیں گے تاکہ یہ پتا چلتا جائے کہ ہماری اردو میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کا. تو لہذا یہ کہاں کا لفظ ہے جی؟ لہذا کا معنی اس وجہ سے، لام کا معنی وجہ اور ہاذا کا معنی اس وجہ سے. کہتے ہیں نہیں لہذا، میری آپ بار غور سے سنیں. لہذا لام کا معنی کیا ہے؟ وجہ. وہ آپ نے پڑھا لام، اب حروف کی فہرست دیکھ لیے، وہاں لکھا ہوگا لام کے لیے یا وجہ. ٹھیک ہے. اور ہاذا کا معنی یہ جو ابھی بات گزری اس وجہ سے، تو میں کہہ رہا ہوں لہذا اس وجہ سے جو ابھی گفتگو گزری ہے. اگلی آیت ہے جی تیسری مثال فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ. بس فا کا معنی کیا ہے؟ سو یا لہذا. ان کا معنی اگر. یتوبو توبہ سے ہے، توبہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں اردو میں بھی کہتے ہیں نا توبہ، اف میری توبہ،
میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. یتوبو کا معنی ابھی آپ جس طرح آج آپ اشارے سمجھ رہے ہیں، مذکر کا کون سا، مؤنث کا کون سا، غائب کا کون سا، ضمیر سمجھ رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ چند اسباق کے بعد یہ ورب یعنی افعال بھی آپ سمجھیں گے. یہ یتوبو یہ جمع کے لیے اور غائب کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے اور غائب کے لیے. فَإِن يَتُوبُوا سو اگر وہ توبہ کر لیں، جن کا تذکرہ پیچھے چل رہا ہے، گناہ کرنے والے، کفر کرنے والے. فَإِن يَتُوبُوا اگر وہ توبہ کر لیں، یکو ہوگا، خیرن بہتر، لہم یہ ترجمہ آپ کرو، لام کا معنی کے لیے، ہم ان کے لیے، اگر وہ توبہ کر لے ان کے لیے یہ بہترین ہے. ان کے لیے کیا جی؟ یہ بہترین. تو پہلا ہم نے ابھی حرف شرط پڑھا ہے ان. دوسرا حرف شرط ہے لو. دوسرا کیا جی؟ لو کا معنی بھی اردو میں تو ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے جی، اگر. جی ہاں، یہ سوال اچھا ہے ہشام صاحب کا. ہم نے پڑھا فَإِن يَكُ، یہ اصل میں تجوید کا قاعدہ. تجوید جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کی، اس میں کہتے ہیں ادغام. ادغام کا معنی ہوتا ہے ایک لفظ کو دوسرے کے اندر، یہ تجوید ہے. فَإِن يَكُ جب بھی نون آتی ہے اور کبھی یا آتی ہے تو اس میں کیا ہو جاتی؟ جیسے الرحمن الرحیم، الرحمن، لیکن لکھنے میں الر یا الرحمن ہے جی، پڑھنے میں کیا ہے؟ تو کچھ الفاظ جس طرح انگریزی میں سائلنٹ ہوتے ہیں، عربی میں بھی سائلنٹ ہے. کچھ کیا ہے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ سائلنٹ حروف. تو وہ قواعد ہیں، اس کا تعلق تجوید کے ساتھ. یہ انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود پتہ چلتا چلا جائے. میں اس کو کھول رہا ہوں تاکہ اصل لفظ پتہ چلے کہ ہے کون سا. ٹھیک ہے نا جی؟ فَإِن يَكُ پڑھنے میں کیا ہے؟ فَإِن يَكُ جیسے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اذا الشمس اصل میں کیا ہے؟ اذا الشمس، اذا الشمس، لیکن تجوید کا قاعدہ اذا الشمس. ٹھیک ہے؟ والشمس وضحاها، والشمس، لیکن قمر میں ایسا نہیں، والقمر وہاں لام پڑھا جا رہا، ادھر نہیں پڑھا جا رہا. یہ قاعدہ تجوید کا موجود ہے جی. یہاں لو کا معنی اگر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان، لو کا معنی کیا جی؟ اگر. کانا کا معنی ہو، اگر ہو. فیہما، فی کا معنی بتائیے جی. فی کا معنی میں، ہما یہ کون سی ضمیر ہے جی بلا؟ یہ مجھے بتائیے، واحد کیا یہ جمع کیے جی؟ آپ فرمائیے جی. جی آواز آ رہی تسنیہ کی؟ ہاں تسنیہ کی. یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہے کیونکہ میں کروں، میں بات میری ہو سکتا ہے کہ پھنس نہ جائیں، تو یہ اپنے کان ادھر لگائے ہوئے. اس کو کہتے ہیں کان لگانا. اردو میں آپ سنا نا کان لگانا، تو میری بات پوری نہیں سن رہے بلکہ بوٹی لگا رہے. کہیں سے کوئی آواز آئے، ٹھیک ہے، تو اچھی آواز آپ کے کان میں پڑی، ادھر سے آئی تھی آواز، یہ تسنیہ ہے. یہ کون سی ضمیر ہے جی؟ اصل میں یہ ہما ہے. یہ کیا ہے؟ ہما. لیکن فی کی یا کی وجہ سے وہ پیش کیا بدل گیا؟ فیہما. وہ تھا ہما لیکن کیا ہو گیا؟ فیہما. اور آپ کو پتا ہے کہ حرف جار یہ جتنے بھی حروف ہیں جب ضمیر پہ آتے ہیں تو فاعلی حالت استعمال ہوتی ہے یا مفعولی حالت؟ مفعولی حالت. ٹھیک ہے جی. لو کان فیہما، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی والا ہے؟ کیونکہ پہلے آسمان و زمین کا تذکرہ آیا ہے، پہلے تذکرہ ہے پچھلی آیت میں. اگر آسمانوں اور زمین میں ہوں آلہتن، کئی خدا، الہ کی جمع ہے. الہ کا معنی ایک معبود اور آلہہ کا معنی کئی معبود. اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے، لا ضرور، فسدتا، فسدہ آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جاتے. آسمان و زمین، لیکن آسمان و زمین تباہ و برباد تو کیا ہونا، کہیں بھی کوئی فرق. یہ دلیل اس بات کی جو روز ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ چلانے والا ایک ہی. چلانے والا کیا ہے؟ ایک ہے. چلانے والا بھی ہے اور ایک ہے. یہ دو باتوں کی دلیل ہے، چلانے والا بھی ہے اور ایک ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے.
تو کیا جی قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی؟ اگلی آیت جی دوسری مثال، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ قل فرما دیجئے، لو اگر کانا ہو، اچھا جی اگلا آپ نے ترجمہ کرنا جی، میں جو پڑھا ہوا میں رک جاؤں گا۔ ما کا معنی کیا جی؟ ماہو، اس کے ساتھ، لو کان ماہو اگر ہو اللہ کے ساتھ، الہ آلہۃ اور معبود بھی، اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوں، کا معنی کیا ہے؟ کا معنی کیا ہے؟ کا وہ والا کا وہ آخر میں آتا ہے، جیسا کہ، کما جیسا کہ، یقولون یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہ یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے ساتھ اور آلہہ بھی ہوں، اذن یہ نہیں پڑا، اذن کا معنی اس وقت، اذن کا معنی تب یا اس وقت، لا ضرور، ابتغوا تلاش کرتے ڈھونڈتے، الا طرف، ذل عرش عرش والے کی طرف، سبیلاً کوئی راستہ، عرش والے کی طرف کیا ڈھونڈتے؟ راستہ ڈھونڈتے جی، کیا جی؟ لا کا معنی ضرور، لبتغوا، لام تاکید کے لیے بھی آتا ہے نا، اب یہ انشاءاللہ کہاں کہاں تاکید کے لیے آ رہا، کہاں کہاں وہ میں ساتھ ترجمہ ہوں۔ لبتغوا ضرور ڈھونڈتے، ابتغاء کا معنی تلاش، یہ فعل ابھی آپ نے نہیں پڑھے، اس پہ آپ کو صرف ابھی ایمان لانا ہوگا، ماننی ہوگی بات، انشاءاللہ بعد میں یہ چیز بھی واضح ہو جائے۔ اچھا جی تیسرا حرف شرط ہے اذا، تیسرا حرف شرط کیا جی؟ اذا کا معنی کیا ہے جی؟ جب، جی ہاں دوسری مثال، اچھا ایک مثال بیچ کی رہ گئی، لو جی سورہ کہف کی ایک مثال رہ گئی جی، میری نظر اگلی مثال پہ آگئی، یہ مثال بھی دیکھ لیجئے جی، لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، آپ ہی ترجمہ کریں گے جی، اس میں سے شاید میں کوئی لفظ بھی نہ کروں، آپ سے پوچھوں گا، لو کا معنی یؤاخذ مواخذے سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے جی، آپ کا مواخذہ کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ اردو کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اردو کا لفظ ہے مواخذہ، لیکن عربی سے آیا ہے، مہمان الفاظ کی اب ہم پہچان کریں گے ہماری اردو زبان میں عربی کے الفاظ کون سے، سنا نہیں مواخذہ، لو یؤاخذ اگر اللہ مواخذہ کریں یعنی پکڑیں، گرفت میں لیں، ہم کن کو جی؟ ان کو، اگر اللہ تعالی مواخذہ کرنا چاہیں ان کا، کافروں کا، بیما، با کا معنی کیا جی؟ ساتھ بھی، وجہ بھی، مختلف معنی با کے، ٹھیک ہے نا، وجہ بھی آتا ہے، ساتھ بھی آتا ہے جی، سے بھی آتا ہے، مختلف معنی، اگر اللہ مواخذہ کریں بیما، ما موصولہ، ما کیا جی؟ اس وجہ سے جو، کسبو جو انہوں نے کسب کیا، کسب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کسب حلال استعمال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھائی کسب حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی حلال کمانے کا، بما کسبو اگر اللہ تعالی مواخذہ کریں ان کافروں کا، کرنا چاہیں، بما کسبو بوجہ اس کے کہ انہوں نے گناہ کیے، اگر اللہ گناہوں کی وجہ سے مواخذہ کرنا چاہیں تو لا کا معنی کیا جی؟ جی نہیں ضرور، لام کا معنی کیا ہے؟ لام فتح والا، یہاں ضرور کے معنی عجل تاجیل سے ہے، بھئی آپ عجلت نہ مچائیے، عجلت کیا معنی؟ اور عجلہ کا معنی جلدی، تاجیل سے، یہ بھی آپ نے ورب پڑھے نہیں لیکن آپ ضرور اس کا معنی آگے جانیں گے، عجلہ کا معنی ضرور اللہ جلدی دے دیں، لہم ان کو، ان کے لیے جلدی کر دیں، العذاب کس کی؟ عذاب کی، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں، اب میں سلیس ترجمہ کرنے لگا ہوں پہلے ایک ایک لفظ کا، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہوں کا مواخذہ ان کا کرنا چاہیں تو جلدی عذاب دے دیں، جلدی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نہیں دے، دنیا میں مہلت دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ توبہ کر لے، دیکھو یہ ہے اس کا سلیس ترجمہ، ان میں سے کون سا ایسا لفظ ہے
بتائیے ذرا آیت پہ غور کیجئے جو میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا، کوئی ایسا لفظ ہے اس میں سے؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ واضح ہو، الگ الگ. اس کے بعد اس کو ہم نے با محاورہ ترجمہ کر لیا، سلیس ترجمہ اس کو. ان میں سے جو چیز ابھی فعل کس طرح، اس کے سیغے کیا، یہ ہم انشاءاللہ ہماری بحث ایک دو ہفتے میں، اگلے ہفتے سے شاید شروع ہو جائے افعال کی بحث. جی 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 ان، اچھا ان کر لیجئے، ان کے لیے، ٹھیک ہے جی، تاکہ اشکال ہی نہ ہو. میں ہی اپنا ترجمہ واپس لے لوں. تو اب میں دوبارہ ترجمہ کرنے لگا ہوں. اگر اللہ تعالی مواخذہ فرمائیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، بما کسبوا لعجل لهم العذاب، ان کو جلدی دے دیتے عذاب ان کو. ٹھیک ہے جی ہو گئے. اگر میں ان کہوں نا جی یا ان کہوں، دونوں صورتوں میں غائب ہے، اس لیے کہ میں ان سے خطاب نہیں کر رہا. جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے انہیں یہ بتا دیا تھا، میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ کا نام جی؟ آپ تو عمرے سے آئے نا، ماشاءاللہ مبارک ہو. طه صاحب آپ نے انہیں بتا دیا تھا جی. تو بتائیے اب یہ انہیں میں کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود یہ غائب ہیں یا مخاطب متکلم میں سے غائب ہے؟ انہیں کہوں یا انہیں کہوں، دونوں صورتوں میں یہ غائب. ٹھیک ہے جی. اتنی گہرائی میں نہ جائے، پہلے بس یہی کافی. اذا کا معنی جب، اذا کا معنی کیا جی؟ جب. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا ترجمہ کیجئے جب. جا کا معنی نہیں پڑھا آپ نے، جب آئے، جب آئے گی، جب آئے گی نصر اللہ. تو بتائیے یہ نصر اللہ ہے، موصوف صفت ہے نا جی؟ ایک منٹ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. نصر اللہ، اللہ کی مدد، جب آئے گی اللہ کی مدد. والفتح، اور فتح. تو آگے بتا دیا جب آئے گی تو یہ کام کیجئے گا. ٹھیک ہے جی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. دوسری مثال ہے، فا کا معنی سو یا لہذا یا اذا کا معنی جب. قراءتا قراءت سے ہے، قراءت اردو میں بھی استعمال کرتے، بڑی اچھی قراءت ہے ماشاءاللہ. قراءت کا معنی کیا ہے؟ پڑھنا. فَإِذَا قَرَأْتَ، جس وقت آپ پڑھیں، القرآن، کس کو پڑھیں؟ جب آپ قرآن پڑھیں. تو بتائیے قرآن فاعل ہے، مفعول ہے، کیا چیز ہے؟ مفعول کی علامت کیا ہے جی؟ اس پر زبر ہے، یعنی فتحہ ہے. اس پر کیا جی؟ مفعول ہے. جب آپ پڑھیں کس کو؟ قرآن کو. فا کا معنی سو. استعذ، استعذ کہتے ہیں پناہ مانگ لو. استعاذہ، استعاذہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ مانگ لو. باللہ، اللہ کی، کیا مانگ لو جی؟ پناہ مانگ لو اللہ کی. کس سے مانگی؟ من، سے. الشیطان، شیطان سے. الرجیمی، جو مردود ہے، جو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو. اب بتائیے الشیطان الرجیم یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے نا جی. موصوف صفت چار باتوں میں ایک جیسے ہونے چاہیے. ذرا غور فرمائیے، یہ مشق چلتی رہے گی. چار باتوں میں ایک جیسے ہیں، معرفہ نکرہ میں ایک جیسے ہیں، الشیطان پہ بھی الف لام، الرجیم پہ بھی الف. مذکر مؤنث میں ایک جیسے ہیں، الشیطان بھی مذکر، الرجیم بھی. اگر ادھر شیطانہ ہوتی تو ادھر الرجیمہ ہوتا، دونوں پہ تا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 اعراب بھی ایک جیسا، من الشیطان الرجیم، اعراب بھی ایک جیسا. اور چوتھی چیز جی واحد تثنیہ جمع، عدد میں بھی ایک، شیطان بھی واحد اور الرجیم بھی واحد، چاروں چیزوں میں ایک جیسے. ٹھیک ہے جی. نصر اللہ جو پیچھے پڑا وہ مضاف مضاف ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مضاف کا اعراب تو بدل جائے گا، لیکن مضاف الیہ کا ہمیشہ کسرہ ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے نیچے نصر اللہ، نصر اللہ ہی. جی
تیسری مثال جی، یہ بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے جی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. سو اذا جب، جاء کا معنی آ جائے گی، جیسے اذا جاء نصر اللہ، یہاں بھی جاء کا معنی کیا ہے؟ آنا. جب آ جائے گی اجل، اجل کا معنی موت، اجل کا معنی اجلہم. ویسے اجل کا معنی ہوتا ہے مدت مقررہ، ٹائم. جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، جب موت، اب مراد اس سے کیا بلا؟ موت. اجلہم آپ کی موت، کن کی موت جی؟ ان کی موت. جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا، لا کا معنی نہیں، یستاخرون تاخیر سے. تاخیر اردو میں استعمال ہوتا ہے جی؟ ہوتا ہے جی. لا یستاخرون، وہ مؤخر نہیں کیے جائیں گے، پیچھے نہیں کیے جائیں گے، ساعتن ایک گھڑی بھی، ولا اور نہ ہی یستقدمون، نہ ہی ان کو پہلے کیا جائے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوں گے نہ ایک گھڑی آگے ہوں گے. یستقدمون یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے مقدمے سے. مقدمہ کہتے ہیں پہلے آنے والی بات کو، پہلے آگے بڑھ جانے والے کو. تو یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا. جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا، لا یستأخرون ساعتن، ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکیں گے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے ہو سکے، بالکل وقت مقررہ پر آئے گی. ٹھیک ہے جی. اذا کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا جی. اچھا جی، اگلا حرف شرط ہے من. اگلا حرف شرط کیا جی؟ کتاب میں شاید اتنی مثالیں نہیں ہیں، ایسے ہے نا جی، اس لیے ہم نے مزید وضاحت کے لیے اس کو نیا اس کو کمپوز کیا تاکہ مزید مثالیں اس میں شامل ہو جائیں. من کا معنی جو، ترجمہ آپ نے کرنا جی. واو کا معنی اور، من کا معنی جو. کانا، کانا آگے آ رہا ہے جی، یہ کانا یکونو بہت سارے استعمال، یہ فعل میں آئے گا انشاءاللہ. ومن کانا اور جو ہو، یریدو ارادے سے، ارادے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جی، اردو میں استعمال ہوتا ہے جی. لو جی، یہ بھی اردو کا لفظ ہے. من کانا یریدو، جو ارادہ کرے، حرث الدنیا. حرث کا معنی کھیتی، حرث کا معنی کیا جی؟ کھیتی. اور الدنیا، حرث الدنیا دنیا کی کھیتی. دیکھو حرث کا مفعول ہے، جو ارادہ کرے دنیا کی کھیتی کا. نؤتیہ منہا، نؤتی کا معنی دے دینا، نؤتیہ، نؤتی ہم دیتے ہیں، ہو اس کو، منہا اس دنیا میں سے تھوڑا سا. من کا معنی کیا ہے؟ سے، اور ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی؟ دنیا کی طرف. ضمیر کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے. کس کی وہ ضمیر ہے؟ کیونکہ پیچھے لفظ کیا گزرا ہے؟ دنیا. جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں. منہا، یہ من تبعیض، بعض دنیا میں سے تھوڑا سا. اور آگے اگلی آیت ہے، وہ جو آخرت کا ارادہ کرے ہم اس کو بہت نوازتے ہیں. دنیا والے کو تھوڑا سا ملتا ہے جی. اچھا، وہ ترجمہ اگلے حصے کے آگے. چلو جزاک اللہ، ترجمہ میں اس کو درست کر دوں گا. میرے خیال آیت مکمل ہو جائے گی تو وہ بھی، یہ جو اگلے حصے کا ترجمہ آیا نا، آیت پوری کر دیں، اس میں بھی دونوں حصے. چلو جی اگلی مثال جی. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال، ومن، واو کا معنی، من کا معنی جو، یکفر کا معنی ہوتا کفر کرے، انکار کرے. کفر اصل میں کہتے ہیں انکار کو. ومن یکفر بہ من الاحزاب، ومن یکفر بہ جو اس کے ساتھ کفر کرے، یعنی قرآن کا انکار کر دے. من الاحزاب، احزاب حزب کی جمع، حزب کا معنی ہوتا ہے جماعتیں. حزب اللہ، حزب اللہ سنا، اللہ کی جماعت. تو من الاحزاب جو بھی جماعتوں میں سے، گروہوں میں سے ان کا انکار کر دے. فا سو، النار دوزخ، موعدہ اس کی طے شدہ جگہ ہے. دوزخ اس کی کیا ہے؟ دوزخ اس کا ٹھکانہ، بس اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر لی اس کا. ٹھیک ہے، فالنار موعدہ، سو دوزخ اس کا
ٹھکانہ ہے. آگے جی وَمَن، تیسری مثال، کیوں پوچھ، جو باتیں آگے آ رہی ہیں جو اصل ہے اس کا آپ جواب نہیں دیتے، اور جو آگے آنے والی ہیں اس میں آپ سوال چھیڑ دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کر، کیونکہ یہ فعل کو ابھی آپ نے چھیڑنا ہی نہیں. یکفر کیوں، تکفر کیوں ہے، میں نے ابھی کہا نا جتنے فعل ہے ابھی آنے، ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. ایک ابھی اس کا ہے کے جی کا اسٹوڈنٹ ہے، کے جی کا، اب اس کو گنتی نہیں آتی 1 2 3 4، وہ کہ سر مجھے آپ الجبرا سمجھائیں، سمجھا دوں، کیونکہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ٹیچر اس کو سمجھا دے گا، وہ نہیں سمجھا سکتا، نہیں سمجھا سکے کوئی. ابھی تو ہم یہ فعل آگے آ رہا ہے. جی کون سا جی؟ ہر صد دنیا، جی مضاف دنیا کی کھیتی. ہاں یہ سوال آپ کو ذہن میں آنا چاہیے تھا، آ گیا ہے. یہاں کسرہ کدھر گیا؟ کسرہ ہے، چھپا ہوا ہے. کسرہ ہے جس حرف میں بھی آخر میں الف آتا ہے، موسیٰ، عیسیٰ، دنیا، کبرا، صغرا، اس میں کسرہ اندر چھپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کسرہ ظاہر نہیں ہوتا، بس یہ بات ہے. کسرہ ہے لیکن کیا ہے جی؟ چھپا ہوا. اس کو عربی گرامر میں یوں کہتے ہیں کسرہ تقدیری ہے. کسرہ کیا اس کے اندر؟ چھپا ہوا. یہ گرامر کا لفظ ہے، ہم نے اس لیے نہیں چھیڑا کہ بس وہی کافی تھا. آگے اور آپ نے اچھا سوال کیا تو بات واضح ہو گئی. جی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَن، واو کا معنی، من کا معنی، جو یتولا کہتے ہیں دوست بنانا. یتولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی بنانا. ولی دوست کو کہتے ہیں. اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں بلا؟ اللہ کے دوستوں کو. اولیاء اللہ کن کو کہتے ہیں جی؟ اور اسی سے یتولا ولی بنانا. ولی بنانا یعنی دوست بنانا. اور مولا کا معنی بھی دوست ہے، کہ مولا بھی اسی سے نکلا ہے. مولا کا معنی بھی کیا جی؟ دوست. وَمَن يَتَوَلَّا، جو دوست بنائے، ہم، ان کو، کافروں کا تذکرہ. جو بھی کافروں کو دوست بنائے گا، منکم، جی من کا معنی کیا جی؟ من کا معنی سے. ابھی اگر من اور جو کیا نا پھر آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھواؤں گا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا. اب میں چھوٹی موٹی 2-4 رکعتوں پہ کام نہیں چلے گا. اب کیا ہوگا بھلا؟ صلاۃ، گھر میں بھی نہیں، یہی عشاء کے بعد میرے سامنے پڑھ کے جائیں گے. ٹھیک. من سے، من کا معنی جو ہے، من کا معنی کیا جی؟ من کم. کم کا معنی کیا ہے؟ کم جی تم لوگ، سب جمع کی طرف ہے نا. من کم، تم میں سے. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے مسلمانوں سے، تم میں سے، من کم، تم میں سے جو بھی ان کافروں کو دوست بنائے گا، فا، سو، اولائکا، اولائکا، یہ لوگ، ہم الظالمون، یہی ظالم. یہی کیا ہے؟ اولائکا ہم الظالمون. جو بھی مسلمانوں میں سے کافروں کو دوست بنائے گا، فاولائکا ہم الظالمون. یہ کیا بلا؟ یہ ظالم. صرف ظالم نہیں، ہم الظالمون، یہی ظالم. جیسے اولائکا ہم المفلحون، یہی کامیاب. یہی کا ترجمہ اصل میں جب دو چیزیں ایک ہی معنی کو ادا کرنے والی اکٹھی آ جائیں تو یہی کا معنی پیدا ہو. اولئک الظالمون بھی ہو سکتا تھا، وہ ظالم ہیں، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، لیکن دونوں اکٹھے ہو گئے. اولئک ہم الظالمون، یہی ظالم ہے. کون ظالم ہے جی؟ کافروں کو دوست بنانے والے. حروف تفسیر، حروف شرط آگے جی. ابھی آپ کے سامنے کیا بیان ہوئے جی؟ سب حروف شرط بیان ہوئے. ان، لو، اذا اور من، اور سب کی 3 قرآنی مثالیں. اردو میں ان کا معنی ایک جیسے ہی آتا ہے، یا اگر، یا جو، یا جب، لیکن عربی کے یہ الفاظ ہیں. ابھی جو دوسرا عنوان ہے وہ حروف تفسیر کا ہے. ویسے تفسیر قرآن تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. تفسیر کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن کا مطلب واضح کر دینا. قرآن کا مطلب کیا کرنا؟ مطلب واضح کرنے کو تفسیر کہتے ہیں. تو حروف تفسیر گرامر میں کون سے ہوتے ہیں؟ بعض حروف کسی مبہم یا مختصر چیز کی وضاحت اور مزید تفصیل بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو حروف تفسیر کہا جاتا ہے. ان کو حروف تفسیر کہا جاتا ہے. وہ حروف اور ان کا ترجمہ یہ ہے، وہ حروف اور ان کا ترجمہ
یہ ہے، ان میں سے ہے لام زیر والا لکھا ہوا، لام زیر کے ساتھ، اگر لام زبر کے ساتھ ہو تو کیا معنی ہے؟ کے لیے یا یقیناً، دو معنی آتے ہیں، کے لیے یا یقیناً۔ یہ لام کون سا ہے جی؟ یہ زیر والا ہے۔ اچھا، لام کے لیے اور یقیناً والے میں فرق، یہ میں نوٹ کر رہا ہوں، لام یقیناً والے اور کے لیے، ان میں فرق کیا ہوتا ہے بھلا؟ جو ما یقیناً والا ہوتا ہے وہ ورب کے شروع میں آتا ہے، اور جو کے لیے والا ہوتا ہے وہ اسم اور نون کے ساتھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب تو معاملہ آسان ہو گیا نا۔ اگر لہو ہو، لہو ملک السماوات، اسی کے لیے ہے، تو یہ ہو ضمیر، یہ اسم ہے، یہ کیا بھلا؟ اسم ضمیر ہے، نون ہے یہ۔ اور اگر لام کس کے ساتھ ہو؟ فعل کے ساتھ، جیسے ابھی بہت ساری مثالیں پیچھے بھی گزری، پیچھے مثالوں میں لفسدتا، ضرور تباہ و برباد، وہ فعل کے ساتھ ہے، تو وہاں مانا ضرور، وہاں مانا کیا بھلا؟ ضرور والا، وہاں مانا کیا جی؟ تو ایک فرق آپ کے سامنے آ گیا، اس سے آپ کو پہچاننا آسان ہوگا بھائی ہم یہاں کے لیے والا ترجمہ کریں یا ضرور والا ترجمہ کریں۔ اگر اسم کے ساتھ ہو تو کے لیے، اور اگر فعل یعنی ورب کے ساتھ ہو تو ضرور کا معنی۔ پہچان ہوگی جی؟ یہ کون سا لام بھلا؟ زبر والا۔ اور اگر لام زیر والا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، اس کا معنی کیا ہے؟ تاکہ، یہ کسی پیچھے بات ہوتی ہے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ بھئی میں آپ سے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، میں اس بات کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید، دیکھو تاکہ سے کیا مطلب کہ بات کو میں اور کھولنا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اردو میں تاکہ کا لفظ یہ کس لیے آتا ہے؟ مبہم بات کی وضاحت کے لیے۔ تو عربی میں اس کے لیے لام ہے۔ اب قرآن پاک کی مثالیں دی، ترجمہ کیجئے بھائیو۔ الذی، سورہ ملک کی آیت پہلی مثال، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، الذی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات، پیچھے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی، وہ ذات جس نے خلقا، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور کس کو پیدا کیا؟ نہیں، الذی خلق الموت والحیات، وہ دوسری جگہ، الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا کس کو؟ بتائیے موتو کیوں نہیں؟ الذی خلق الموت، اگر آپ کے سامنے کو قاری صاحب آپ غلطی کر لیں گے تو الذی خلق الموت آپ کہہ سکتے، وہی کیا ہوگا یہ؟ مفہوم غلط، یہ تو فاعل نہیں ہے، یہ تو مفعول ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ کیوں پیدا کیا؟ لی، تاکہ، یبلو، آزمائے۔ یہ یبلو کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ اہل زبان اردو والے ہیں، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے جی؟ بلا بھی ہوتا ہے، ابتلا بھی ہوتا ہے۔ اردو میں ابتلا بھی استعمال ہوتا ہے اور بلا بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھ گئے جی؟ لیبلو، تاکہ آزمائے، کم، تمہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، لیبلوکم، آگے ہے ایکم احسن عملا۔ ٹھیک ہے جی؟ دوسری مثال، لیخرجکم من الظلمات الی النور، لام پیچھے ایک مضمون کا تعلق ہے، لیخرجکم، تاکہ، یخرجا اخراج سے، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ اخراج، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اخراج کا لفظ، نکالنا۔ خروج ری کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اخراج کا بھی ہوتا ہے، خارج کرنا، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ لیخرجکم، تاکہ نکالے، کم، تمہیں، من الظلمات، اندھیریوں سے، الی، طرف، النور، روشنی کے، تاکہ اللہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، تاکہ نکالیں کس کی طرف سے؟ تاریکیوں، روشنی کی طرف۔ مشکل ہے جی؟ آسان ہے۔ تیسرا جی،
یہ بھی اسی جیسا مفہوم ہے. لی تاکہ، یخرجا نکالے، الذین ان لوگوں کو، پہلے تھا لیخرجکم تمہیں نکالے، اب کن کو نکالے؟ ان لوگوں کو، الذین جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، ان کو کن سے نکالے؟ من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے تاریکی کی طرف، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے. من الظلمات الی النور، نور ایک ہی ہے اور اندھیریاں بہت، صراط مستقیم ایک ہی ہے، ٹیڑھے راستے بہت، فرقے باطلہ بہت ہے، حق ایک ہی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے، ان بنی اسرائیل، ترمذی کی روایت پڑھ رہا ہوں، ان بنی اسرائیل تفرقت فی سنتین وسبعین ملہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی. وتفترق امتی فی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. تفترق فرقہ بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. قالوا، صحابہ نے پوچھا، من ہی یا رسول، وہ کون ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس راستے پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. میں اور میں سے مراد سنت، میں سے مراد اور صحابہ، جو میرے یعنی سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنت، باقی دوزخ. بتائیے اس سے بڑی کوئی اور روشنی ہو سکتی؟ اگر کوئی آدمی پہاڑی علاقے میں جا رہا ہے، ادھر بھی کھائی، ادھر دریائے نیلم چل رہا ہے، راستہ سیدھا ہے، اس کو ٹارچ بھی دے دی روشنی، ارے میاں اسے سیدھے جانا، اس کے باوجود روشنی سے منہ موڑے تو کھائی یہ دریا میں گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ روشنی دے دی کہ نہیں؟ روشنی کیا ہے؟ روشنی یہ ہے، سنت دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ کو پڑھو، صحابہ کی زندگی کیا تھی. جب ساری چیزیں واضح ہیں تو اب آپ دیکھیے، میں آپ کو رسالہ دوں گا، اگر ابھی آپ کو مل جائے تو بہت اچھا، پڑھ لیجئے گا، آپ کو اگلے جمعے تک مزہ آئے گا. اگر مطالعے کے شوقین ہوئے تو آج کی رات بھی ختم ہو جائے گا. اس کا نام ہی تلاش حق ہے. اندھیریوں میں حق کا راستہ تلاش ہے، تلاش حق. وہ رسالہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو پیش کر دیں گے، اس کو پڑھیے ذرا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کے سارے باطل کا مزاج قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کر دیا، اور اس میں سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میرا راستہ. اور اب آپ ذرا میرے سامنے ایک ایک چیز لائیے. عدالت تو ہے، فیصلے کے لیے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمے پیش کریے اور اس عدالت سے فیصلہ کرواتے جائیے کہ حضور کیسے تھے اور صحابہ کیسے تھے. صرف ایک بات اسی کو لے لیں، میلاد کے جلسے جلوسوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مرتبہ آیا یہ دن؟ آیا کہ نہیں آیا؟ کیا آپ نے نماز پڑھائی یا آپ نے جلسے جلوس نکلوائے؟ اگر آپ نے نہیں نکلوائے تو اس کا مطلب ہے یہ راستہ نہ آپ کا ہے نہ صحابہ کا ہے. اچھا، صحابہ 30 سال تک تو خلفائے راشدین کا زمانہ سرکاری طور پہ رہا، سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا، کوئی ہے تو لاؤ، کوئی دلیل لاؤ دنیا. سیدنا عمر فاروق نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا، یا تو دو باتوں میں سے ایک، یا تو ان میں عشق کی کمی تھی، ہم میں وافر مقدار میں ہیں، یا وہ عاشق تھے اور ہم غالی ہیں. بتائیے کون ہے؟ وہ عاشق تھے. یا تو ان کو آپ ثابت کر دیں کہ وہ نعوذ باللہ وہابی تھے، ٹھیک ہے، اور ہم ہیں عاشق رسول، یہی ہوگا نا نتیجہ. وہ وہابی تھے اور ہم عاشق رسول. میں تو ایک مثال دوں، اور دنیا اور دیکھ لیجیے، اور ایک ایک چیز کو لے، ترازو تو لے، ذرا کسوٹی تو لے، اس پر پرکھیں آ کر. کسوٹی معیار قیامت تک کے لیے ما انا علیہ وسلم، میری سنت اور میرے صحابہ کا راستہ. کس کی سنت؟ میری سنت اور میرے صحابہ کا. اسی لیے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کا بھی راستہ اپناؤ گے سیدھے جنت میں چلے. اس لیے کہ وہ کس درسگاہ کے بیچلر ہیں، فارغ گریجویٹ ہیں، وہ رسول اللہ. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی درسگاہ کے مومنین کا کیا عقیدہ ہے؟ کامیاب استاد تھے یا نعوذ باللہ آپ کی طرف نسبت کیا کی جائے گی؟ آپ نے 1,24,000 صحابہ سے میدان عرفات میں پوچھا تھا، بتاؤ میں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے ایک زبان کا پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا. آپ نے انگلی آسمان کی طرف، اللہم فاشہد،
یوں اشارہ اللہم فاشہد، اے اللہ گواہ ہو جائے، سارے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ پہنچانے کا حق ادا کر۔ بتائیے جب کسی درسگاہ کے شاگرد کی طرح نسبت کی جائے گی یہ ناکام ہو گیا، تو وہ بتائیے ادارے کی ناکامی استاد کی ناکامی ہوتی ہے شاگرد کی ہوتی؟ استاد اور ادارے کی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے اگر ان چیزوں سے یہ جو ضلالتیں اندھیریاں من الظلمات تاریکی بچنا ہے، ایک نور ایک روشنی ہے، وہ ہے ما انا علیہ واصحابی۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز سنت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی، اور صحابہ کرام کا راستہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو پریشانی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے دیکھیں ہم حرم میں جاتے ہیں، بعض یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، بعض یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ آمین اونچی کہہ رہے ہیں، کچھ تو صحابہ میں بھی یہ سارے راستے تھے، صحابہ میں بھی یہ، لہذا یہ سارے درست، یہ سارے کیا ہیں؟ درست۔ یہ ائمہ اربعہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، ائمہ اربعہ چاروں کے چاروں برحق۔ امام مالک کے ہاں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، امام شافعی کے ہاں باندھتے سینے پر، امام ابو حنیفہ کے ہاں سارے درست ہیں، اس لیے کہ سارے صحابہ کے راستے۔ کس کے راستے؟ صحابہ کے راستے۔ آمین اونچی بھی کہی، آمین البتہ امام ابو حنیفہ کے آمین آہستہ کہنا افضل ہے، ان کے ہاں اونچی افضل ہے، بس فرق اتنا ہے۔ لیکن غلط ان میں سے باطل کوئی بھی نہیں، باطل کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتائیے جلسے پہ کرسی رکھی جاتی تھی کہ حضور تشریف لا رہے لہذا کھڑے ہو جاؤ؟ کیوں جی؟ تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے؟ اچھا میں آپ کو ایک اور بات، علم قرآن و سنت سے اسی لیے دور کیا جاتا ہے کہ قرآن اور صحابہ نہ پڑھنا، کیونکہ اگر روشنی آ جائے گی تو ان کو سمجھ آ جائے گی، جب سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمارے پاس کہاں بیٹھے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر ہمارا سارا کیا ہو جائے گا؟ یہ بند ہو جائے گا، دھندا اور کاروبار یہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے ان کو اسی میں مست نشے میں رکھو۔ اگر معاف کرنا اگر میں تھوڑا سا اور لفظ کہہ دوں ذرا، تھوڑا سا ہے سخت لیکن ہے بڑا مزیدار۔ بسوں میں پرانے زمانے کہتے دیکھو کسی کے سے کوئی کھانے والی چیز لے کر نہ کھانا، فلاں جی فلاں نے ٹافی کھلائی، بے ہوش کیا، جیب خالی کر دی۔ وہ ٹافی جو ہوتے ہیں وہ دماغ کو معوف کرنے والی ہوتی، اس سے جیب خالی کر لی جاتی۔ کچھ ٹافیاں روحانی بھی ہیں، کچھ کیا ہیں اس راستے میں بھی ہیں، سنگھا کے ان کو مست رکھو اور بس خالی جگہ پر کر۔ جی آپ فرمائیں۔ جی یہ جو حضرات تھے نا جی، ان کی بھی سیرت پڑھ لیں، خود سیدنا عبد القادر جیلانی کے حالات پڑھ لیں، حضرت علی حجویری کی کشف المحجوب پڑھ لیں، وہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے، کیونکہ ان میں بھی باتیں صحیح اور صاف لکھی ہیں، وہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم سے ہی سنو۔ کن سے سنو؟ پڑھو نا، پڑھ لیا تو کام ختم۔ کشف المحجوب حضرت سہروردی رحمۃ اللہ کی عوارف المعارف میرے پاس ہے، سندھی میں بھی ترجمہ ہے، اور حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ان کی ذرا پڑھ لیجئے کیا کتاب۔ یہاں قریب میں جو مزار بہت بڑا میلہ لگتا ہے اس روڈ پہ، اندر والے لاڑکانہ والے روڈ پہ، پتہ یہ کون تھے؟ حضرت خواجہ عثمان مروندی۔ عثمان بتائیے اہل تشیع میں سے روافظ میں ہوتے ہیں یا سنیوں میں ہوتے ہیں؟ اور اب کن کا قبضہ ہے؟ روافظ کا، جھنڈا بھی کالا، یہ ان کے ہرگز نہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت، بڑے بڑے وہ صحیح العقیدہ بزرگ گزر، ان کا دور دور تک تعلق، یہ بالکل ایسے جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور موحد تھے، لیکن بعد والوں نے شرک انہوں نے شریک ٹھہرا لیا اور ان کو خدائی کے درجے میں۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے بندے اور چوتھے خلیفہ تھے، لیکن بعد والوں نے ان کو کیا کہا؟ خدائی کے درجے تک پہنچا دیا۔ حضرت عباس، حضرت سیدنا حسین وہ نہیں تھے، یہ قصے اور کہانیاں بعد میں گھڑ لی گئی۔ مردوں کو زندہ کرنا یا یہ نت نئے
اس لیے کہ بدعت جو ہوتی ہے حضرت والا رحمہ اللہ فرمائے بانج نہیں ہوتی، اس نے بچے دینے اور نئے سے نئے دینے، جتنی اچھی خوراک اچھے بچے، زیادہ بچے، ساری چیزیں، نت نئے بچے، نت نئے قصے، اور حق تو وہی چلا آ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، وہ ہے قرآن پاک اور سنت اور صحابہ کرام کا راستہ، ما انا علیہ و اصحاب۔ بات کدھر سے کہاں سے نکلی بھائی؟ من الظلمات، کوئی نہ کوئی بات ایسی آتی ہے، ظلمات کئی ہیں، نور ایک ہے، جنہیں ظلمات کو جمع لائے ہیں اور نور کو کیا لائے؟ صراط مستقیم ایک ہی، صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک ہے، واحد راستہ ہے، باقی بھٹکنے والے راستے بہت سارے، ٹھیک ہے نا جی۔ اما، آج آپ کو نا جی اتنے عرصے کے بعد ماشاءاللہ داڑھی بھی سفید ہوگی، آج آپ کو پتہ چلے یہ خطیب حضرات جو کہتے ہیں نا اما بعد کہتے ہیں نا جی، مجھے بتائیے آج تک پتا تھا یہ کیوں کہتے ہیں؟ یار یہ نیا بندہ تو کہے گا یہ اما کو سٹیج پہ بیٹھ کے کیوں یاد کر رہے؟ یہ اما نہیں ہے، اما بعد، اما بعد۔ دیکھو نا جب کہتے ہیں نا الناس اعداء لما جہلوا، یہ عربی کا ضرب المثل ہے، آدمی جس سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ناواقف ہے۔ الناس اعداء لما جہلوا۔ اما بعد، مجھے بتائیے جمیل صاحب، اتنی ماشاءاللہ طویل عرصہ گزرا، کبھی اما بعد کا پتا تھا کیا چیز؟ کاشی بھائی آپ نے سنا ہو، آج یہ عقدہ کھل گیا۔ یہ اما، یہ حرف تفسیر ہے، اس کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے بہرحال، یعنی اب ہم نے خطبہ پڑھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و صلات کے بعد بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اب کیا آتے ہیں؟ موضوع کی طرف۔ وہ موضوع اما بعد سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ اما، اصل میں عربی کا جملہ اما بعد الحمدللہ والبسملہ، بسم اللہ اور حمد و ثنا کے بعد اب ہم اصل گفتگو کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہتے ہیں بھائی ابھی تک تو میں نے تمہیدی باتیں کی، اب میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کروں۔ اب آپ کے سامنے کیا ہو رہی؟ تو اما کا مطلب ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ موضوع اور تفصیل کی طرف۔ تو اما اس کا معنی کیا ہے جی؟ بہرحال۔ اما نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اما، یہ لکھا ہوا جی اما بہرحال، قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال ہوا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَأَمَّا، تین قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہوا، سورہ واقعہ کی آخری آیات ہے، تین قسم کے لوگ، فَأَمَّا، سو اگر، یا فَأَمَّا بہرحال، ان کان، اگر یہ ہوا من المقربین، اللہ کے مقرب بندوں میں سے، پھر کیا؟ فروح وریحان وجنت نعیم، پھر تو روح ہے، ریحان ہے اور جنت نعیم۔ بس اس کی تشریح کا موقع نہیں، پھر تو کیا ہے؟ روح، ریحان اور جنت النعیم، پھر تفسیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر تو مقربین میں سے ہیں تو پھر روح و ریحان و جنت نعیم۔ آگے کیا جی؟ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اما، سو بہرحال اگر وہ ہوئے اصحاب الیمین، دائیں والوں میں سے، تو پھر کیا؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، پھر بھی سلام ہے جی، پھر بھی خیر ہے جی، سلام لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا، اور بہرحال اگر ہوئے، ان کان من المکذبین الضالین، جھٹلانے والوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے، پھر کیا ہے؟ فنزل من حمیم، فا کا معنی سو، نزل مہمانی، نزل کا معنی، مدینہ طیبہ میں ایک ہوٹل ہے، ہم اکثر اس میں ٹھہرے، اس کا نام ہے نزل المدینہ۔ کیا نام ہے؟ انہوں نے نام بھی بڑے پیارے رکھے ہو۔ نزل کا معنی ہوتا ہے مہمانی، ہوٹل کا نام کیا؟ نزل المدینہ، مدینہ کی مہمانی، ہوٹل کا نام ہے، مرکزیہ کے اندر یہ ہلٹن کے پیچھے لکھیں گے نزل، یا نزل میں ٹھہرے ہوئے۔ معنی کیا نزل کا؟ مہمان۔ اللہ تعالیٰ جنت کو بھی فرمایا کہ جنات الفردوس نزلا، سورہ کہف میں، ان کی مہمانی کس سے ہوگی؟ اللہ۔ جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہر روز صبح و شام مہمانی ہی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بس یہ اب اندازہ کر لیجئے، ہر روز صبح و شام مہمانی ہی ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا حال ہے۔ تو نزل یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے تمسخر کے لیے، مذاق، ان کی تحقیر کے لیے، جیسے کسی کو مرغا بنا کے گئے، مزہ آیا جی؟
قاری صاحب اگر کسی کو مرغا بنا دیں اور مرغا بنانے کے بعد استاد صاحب بعد میں اس کو چھوڑ دیں چلے جاؤ، ٹھیک ہے اس سے بھی چلا ہے، یا ساتھ یہ بھی کہہ دیں کچھ مزہ بھی آیا، تو بات بتائیے جی تکلیف بڑھ جاتی کہ نہیں؟ بس مرغا یہ بنایا اور لفظ مزے والا دوسرے مرغے کا بولا تو تکلیف بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ تو فنزل من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہوگی، کھولتے ہوئے فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا، بے شک یہ، لا یقیناً، پھر یقیناً، ان ھذا لہو حق الیقین، پکی بات ہے۔ فسبح، پھر تسبیح بیان کرو، بسم ربک، اپنے رب کی، العظیم، جو بڑی عظمتوں والا۔ سورہ واقعہ کی جب یہ آخری آیت اتری نا، فسبح بسم ربک العظیم، اس میں حکم دیا گیا اے میرے محبوب اپنی عظمتوں والے رب کی تسبیح بیان کرو۔ حضور نے فرمایا اس آیت کے حکم کی تعمیل ہم رکوع میں کیا کریں گے، چنانچہ رکوع میں کہتے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی وہاں کیا ہے فسبح بسم ربک العظیم، اور رکوع میں کیا کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ جب سبح اسم ربک الاعلی سورت اتری، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کی تسبیح بیان کر تو اعلی جو سب سے اونچی شان والا ہے، تو آپ نے فرمایا اس حکم کی ہم تعمیل سجدے میں کیا کریں گے، چنانچہ سجدے میں کہتے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے جب ہم پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے ہمارا وہ پروردگار ہر عیب ہر الزام سے جو سب سے اونچی شان والا، سب سے اونچی شان۔ پاک سے مراد وہ غلط باتیں جو کفار نے مشرکین نے منسوب کی، ان سب باتوں سے پاک، ان سب باتوں سے کہہ دی وہ پاک ہے، یہ پاکی دوسری نہیں ہے، سبحان رب، اتنا اونچا کلمہ ہے۔ تو جی فاما ان کان من المقربین، تشریح بھی ہوگی جی۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، بہرحال قوم سمود ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک آفت کے ذریعے سے، بالطاغیہ۔ واما عاد، پیچھے قوموں کے تذکرے ایک ایک کی تفصیل بیان ہو رہی، واما عاد، بہرحال قوم عاد، فاہلکوا، سو انہیں ہلاک کر دیا گیا، بریح، ایسی ہوا سے، صرصر عاتیہ، جو بے قابو اور طوفانی ہوا تھی، صرصر عاتیہ، ایسی ہوا سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ چلیے جی ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ یہ بھی تفسیر کے لیے آتا ہے، یہ بھی کس کے لیے آتا ہے؟ ان کا معنی کیا ہے جی؟ ان آپ کو لگتا ہے تھوڑا سنتا کم ہے، میں یہاں ان کہہ رہا ہوں، وہاں تک پہنچتے پہنچتے من ہو گیا۔ ارے بھائی ان اگر ابھی تو پڑھا ہے، اور ان زبر کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے یہ تفسیر والا یہ کہ، ان کا معنی کیا ہے؟ یہ تفسیر کے لیے، وضاحت کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ندا کی کس کو؟ حضرت ابراہیم کو، ذبح کے قصے میں۔ ان وہ ندا کیا دی؟ یہ کہ، وہ ندا کی تفسیر بیان ہو رہی، ہم نے یہ پکارا تھا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، آپ نے اپنا خواب یہ۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبح، کس بات کا حکم دیتا؟ ان یہ کہ تذبحوا ذبح کرو، بقرتن ایک گائے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کیا ذبح کرو؟ ایک گائے۔ تو ان کا معنی کیا ہے؟ اس حکم کی وضاحت ہو رہی، وہ حکم یہ ہے کہ تم گائے ذبح کرو، وہ حکم یہ ہے کہ تم گائے ذبح۔ ان کا معنی کیا ہوا؟ یہ کہ۔ ایک اور مثال، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتا، ناراضگی کے اعتبار سے یہ بات بہت بڑی ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ کون سی بات؟ ان یہ کہ تقولوا ما لا تفعلون، وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں، جو باتیں جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بات اللہ کے ہاں ناراضگی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ کئی اور لکئی، کئی اس کا معنی بھی تاکہ، اور لکئی اس کا معنی بھی تاکہ، یہ دونوں قرآن میں آتے، دونوں کی مثال دے گی۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں کثرت کے ساتھ۔ دوسری مثال،
فرجعناک الی امک، ہم نے آپ کو لوٹا، حضرت موسیٰ کو کہا اللہ تعالیٰ نے ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف، کئی تقرّا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں عینھا، ان کی آنکھیں۔ ہم نے بچپن میں حضرت موسیٰ دوبارہ کہاں لوٹا دیے؟ ماں کے پاس۔ کس لیے لوٹائے؟ تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جی۔ فرجعناک، ہم نے لوٹایا کا آپ کو، الی امک، آپ کی ماں کی طرف، کئی تاکہ تقرّا، ٹھنڈی ہو جائیں، عینھا، ان کی آنکھیں۔ حتیٰ کا معنی یہاں تک کہ، حتیٰ کا معنی کیا بھی؟ یہ بھی تفسیر کے لیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پا سکتے تم نیکی کو، کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما، مما اصل میں من ما، من وہ ادغام ہو گیا، مما اس مال میں سے، تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم، جب تک تم اپنے پسندیدہ مال کو خرچ نہیں کرو گے اللہ کے راہ میں، لن تنا، کمال درجے کی نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ مثال بھی، حتیٰ کہ ایک اور مثال بھی موجود ہے۔ کافی ہے جی اتنا، بس بوجھ نہ ہو پر، مثالوں کی زیادہ تشریح ہوتی رہی ورنہ الفاظ تھوڑے سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ جی۔ اب جو الفاظ باقی رہ گئے وہ الفاظ ہے جن کا معنی الفاظ مقاربہ والے، قریب ہے کہ اس کا معنی۔ تو ابھی آج کی نشست میں ہم نے دو حروف، حروف شرط، شرط والے الفاظ، اور حروف تفسیر، جس مطلب بتانے والے الفاظ، مزید وضاحت والے الفاظ ہم نے جو عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتے وہ آج ہم نے پڑھے۔ الفاظ مقاربہ یعنی قریب والے جو الفاظ ہیں جن سے یہ معنی پتہ چلتا ہے کہ ان قریب، جلد، قریب ہے کہ ایسا ہو جائے، ان قریب ایسا ہوگا، یہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں وہ کل انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك۔ اولیاء میں سے بھی ہوں گے، شہداء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، مطلب یہ کہ جو خاص اللہ کے قریبی لوگ ہیں سب سے